جس خاتون کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے ان کا نام فاطمہ ندیم ہے۔ عمر 39 برس ہے۔ زندگی کے تجربات نے ان کی سوچ کو ایک واضح سمت دی ہے، اسی لیے وہ رشتے کو کسی کہانی وقتی تاثر کے طور پر نہیں دیکھتی بلکہ اسے ایک مکمل زندگی کی شراکت سمجھتی ہے۔ فاطمہ ندیم کا تعلق ایک خوشحال اور مستحکم گھرانے سے ہے۔ ان کا خاندان کئی دہائیوں سے تجارت سے وابستہ ہے اور اسی وجہ سے مالی معاملات میں استحکام، نظم اور شفافیت ان کے گھریلو ماحول کا حصہ رہے ہیں۔ فاطمہ ندیم کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی جہاں فیصلے جذبات کے بجائے سمجھ بوجھ سے کیے جاتے ہیں۔ گھر میں والدین نے اولاد کو آزادی بھی دی اور حدود بھی، تاکہ زندگی میں توازن قائم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی بات واضح انداز میں رکھنا جانتی ہیں اور سامنے والے کی بات کو بھی پوری توجہ سے سنتی ہے۔ ان کے خاندان میں تعلیم، کاروبار اور گھریلو نظم تینوں چیزوں کو اہم سمجھا جاتا ہے۔ ان کی پہلی شادی چند وجوہات کی بنا پر برقرار نہ رہ سکی۔ یہ فیصلہ باہمی مشاورت سے ہوا اور کسی قسم کی تلخی یا تنازع اس کا حصہ نہیں بنا۔ اس رشتے سے کوئی اولاد نہیں ہے۔ فاطمہ ندیم اس حقیقت کو نہ چھپاتی ہیں اور نہ اس پر پردہ ڈالتی ہیں، بلکہ صاف لفظوں میں یہ سمجھتی ہیں کہ زندگی میں بعض فیصلے وقت کے ساتھ بدل بھی سکتے ہیں۔ وہ ماضی کو بوجھ نہیں بناتی بلکہ اسے ایک سبق کے طور پر دیکھتی ہے۔ مالی اعتبار سے فاطمہ ندیم خود مختار ہے۔ ان کے پاس ذاتی جائیداد بھی ہے اور سرمایہ کاری بھی، جس کی دیکھ بھال باقاعدہ طریقے سے کی جاتی ہے۔ شادی کے بعد وہ یہ واضح رکھنا چاہتی ہیں کہ شریک حیات کے ساتھ مالی معاملات ابتدا ہی میں شفاف ہوں تاکہ بعد میں کسی قسم کی الجھن پیدا نہ ہو۔ اسی سلسلے میں وہ یہ بھی بتانا چاہتی ہیں کہ شادی کے موقع پر وہ اپنے ہونے والے شوہر کو 30 لاکھ روپے بطور شادی کا تحفہ دیں گی۔ یہ رقم کسی شرط دباؤ کے ساتھ نہیں بلکہ ایک خوشی کے اظہار کے طور پر ہوگی۔ فاطمہ ندیم کا خاندان لاہور کے ایک معروف علاقے میں رہائش پذیر ہے۔ گھر کا ماحول پرسکون ہے جہاں مہمان نوازی کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ خاندان میں میل جول رہتا ہے مگر ذاتی حدود کا احترام بھی کیا جاتا ہے۔ ان کے والد کاروباری مصروفیات کے باوجود گھر کے معاملات میں دلچسپی رکھتے ہیں، جبکہ والدہ گھریلو نظم و نسق کو سنبھالتی رہی ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات متوازن ہیں، نہ غیر ضروری مداخلت اور نہ مکمل لا تعلقی۔ شادی کے بعد فاطمہ ندیم یہ چاہتی ہیں کہ دونوں خاندان ایک دوسرے کو وقت کے ساتھ سمجھیں۔ فوری فیصلوں غیر ضروری توقعات کے بجائے آہستہ آہستہ رشتہ مضبوط ہو۔ وہ اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ ایک گھر تب چلتا ہے جب دونوں طرف سے بات چیت کا دروازہ کھلا رہے۔ ان کے نزدیک روزمرہ زندگی کی چھوٹی باتیں جیسے وقت پر کھانا، ایک دوسرے کے معمولات کا خیال اور سادہ گفتگو بڑے مسائل سے کہیں زیادہ اہم ہوتی ہے۔ گھر کے معاملات میں فاطمہ ندیم خود کو الگ تھلگ نہیں رکھتی۔ انہیں معلوم ہے کہ مشترکہ زندگی میں ذمہ داریاں خود بخود تقسیم نہیں ہوتی بلکہ انہیں سمجھداری سے بانٹنا پڑتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ شوہر پر غیر ضروری بوجھ پڑے اور نہ ہی یہ کہ وہ خود سب کچھ اکیلے سنبھالیں۔ توازن ان کے نزدیک سب سے اہم ہے۔ وہ ایسے رشتے کی خواہش رکھتی ہیں جہاں باتوں کو دبانے کے بجائے وقت پر کہہ دیا جائے۔ اختلاف ہو تو اسے لڑائی بنانے کے بجائے گفتگو کے ذریعے حل کیا جائے۔ ان کے نزدیک خاموشی بعض اوقات مسئلہ حل نہیں کرتی بلکہ اسے بڑھا دیتی ہے۔ اسی لیے وہ کھلے دل اور واضح بات چیت کو ترجیح دیتی ہے۔ رہن سہن کے معاملے میں فاطمہ ندیم سادگی اور سہولت کے درمیان راستہ اختیار کرتی ہے۔ غیر ضروری نمائش ان کی ترجیح نہیں مگر زندگی کو مشکل بنانا بھی ان کے مزاج کا حصہ نہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ گھر ایسا ہونا چاہیے جہاں دن کے اختتام پر سکون ملے، نہ کہ مزید تھکن۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ شادی کے بعد کے رہائشی انتظامات پر بھی بات چیت کو ضروری سمجھتی ہے۔ فاطمہ ندیم کے نزدیک شادی کے بعد عورت کی شناخت صرف بیوی ہونے تک محدود نہیں ہونی چاہیے اور مرد کی شناخت بھی صرف کمانے تک نہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے وجود کو مکمل کریں، یہی ان کی سوچ ہے۔ وہ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ رشتہ صرف سماجی دباؤ عمر کے تقاضے پورے کرنے کے لیے نہ کیا جائے بلکہ اس لیے کیا جائے کہ دونوں ایک ساتھ زندگی گزارنے پر آمادہ ہوں۔ یہ رشتہ ان لوگوں کے لیے مناسب ہو سکتا ہے جو مالی اور گھریلو معاملات میں وضاحت چاہتے ہیں اور جو زندگی کو غیر ضروری پیچیدگیوں کے بغیر آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ فاطمہ ندیم کے خاندان کی جانب سے یہ بات بھی واضح ہے کہ رشتہ طے کرنے سے پہلے مناسب ملاقات اور بات چیت کو اہمیت دی جائے گی تاکہ دونوں طرف سے اعتماد قائم ہو سکے۔
آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ فاطمہ ندیم ایک ایسی شرکن حیات بننے کی خواہش رکھتی ہے جو زندگی کے روزمرہ معاملات میں ساتھ چل سکے، جہاں فیصلے مل بیٹھ کر ہوں اور مستقبل کو کسی دباؤ کے بغیر دیکھا جائے۔ جو افراد خاندان اس طرز فکر کے قریب ہوں وہ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ بات آگے بڑھ سکے۔